آج ہم ایک ایسی کہانی کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہی ہیں جس میں طاقت، پیسہ اور کچھ ایسے تاریک راز آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے امریکی کانگریس کو باقاعدہ ایک قانون منظور کرنا پڑا۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جیفری ایپسٹین کیس سے جڑی ان لاکھوں صفحات پر مشتمل فائلوں کی جو امریکی محکمہ انصاف نے جاری کی ہیں۔ اچھا، تو ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ کوئی ایک رپورٹ نہیں ہے بلکہ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سرکاری دستاویزات، نجی ای میلز، طیاروں کے فلائٹ لاگز، گواہوں کے بیانات اور صحافتی تحقیقات کا ایک بہت بڑا ایک پیچیدہ انبار ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ گننا نہیں ہے کہ اس فہرست میں کون کون سے سنسنی خیز نام ہے، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نیٹ ورک یہ کام کیسے کرتا تھا۔ جی، اور اس میں شامل طاقتور شخصیات کا اصل کردار کیا تھا؟ بالکل، اور سب سے اہم سوال، ان فائلوں کا سامنے آنا ہمارے انصاف کے نظام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آئیے اس الجھی ہوئی کہانی کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ ضرور، اور اس کہانی کا مرکز دیکھیں وہ لوگ ہیں جو دنیا کے طاقتور ترین حلقوں میں بیٹھتے ہیں۔ جی، یہ فہرست کسی فلم کی کاسٹ نہیں، بلکہ اس میں حقیقی دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے نام ہیں۔ خاص طور پر دو سابق امریکی صدور ڈونلڈ ٹرمپ اور بل کلنٹن کا ذکر بار بار آتا ہے۔ تو ان دستاویزات سے ان کے بارے میں کیا نئی بات سامنے آئی ہے؟ ٹھیک ہے، اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو لیتے ہیں۔ ان کا ایپسٹن سے تعلق کافی پرانا تھا، جو بعد میں کسی وجہ سے خراب ہو گیا۔ اچھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ فائلیں جاری کریں گے، لیکن جب وہ صدر بنے تو ان کے ہی محکمہ انصاف نے کہا کہ ایسی کوئی کلائنٹس کی فہرست موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن فائلوں میں ان کا ذکر تو ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ ہزاروں بار ذکر ہے۔ ذکر بالکل ہے، لیکن اس کی نوعیت سمجھنا ضروری ہے۔ زیادہ تر ذکر اخباری مضامین کے حوالوں میں ہے یا دوسرے لوگوں کی بات چیت میں۔ ایپسٹین اور ٹرمپ کے درمیان کوئی براہ راست ای میل یا خط و کتابت نہیں ملی۔ اور محکمہ انصاف میں یہ بھی واضح کیا کہ 2020 کے انتخابات سے ٹھیک پہلے ٹرمپ کے خلاف جو کچھ دعوے دائر کیے گئے تھے وہ بے بنیاد اور جھوٹے تھے۔ لیکن ایک ای میل ہے جو بہت زیادہ توجہ کھینچ رہی ہے، جس میں ایپسٹین نے ٹرمپ کو کہا وہ کتا جو بھونکا نہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا شرلاک ہومز کی کہانی جیسا لگتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ ٹرمپ کو کچھ پتا تھا، وہ کسی چیز کے گواہ تھے، لیکن انہوں نے شور نہیں مچایا۔ صحیح؟ بالکل، یہی اس تبصرے کی سب سے سنگین تشریح ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ شاید ایپسٹین کا ماننا تھا کہ ٹرمپ خاموش رہے جبکہ انہیں بولنا چاہیے تھا۔ یہ ایک مبہم جملہ ہے، لیکن یہ ان کے تعلقات کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو ٹرمپ کا معاملہ تو یہ ہے، لیکن بل کلنٹن کی کہانی تو اور بھی ذاتی لگتی ہے۔ جی، وہاں تصویر بہت مختلف اور زیادہ ذاتی نظر آتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ان کا تو ایپسٹین کے جہاز پر سفر کرنے کا ذکر بہت عرصے سے ہے۔ جی، اور یہ دستاویزات اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ کلنٹن نے ایپسٹین کے نجی جیٹ، جسے لولیتا ایکسپریس بھی کہا جاتا تھا، اس پر کئی بار سفر کیا۔ ان کی ایپسٹین اور گسلین میکسویل کے ساتھ تصاویر بھی موجود ہیں۔ اور وہ پینٹنگ والی بات کیا تھی؟ ہاں، وہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایپسٹین کے گھر سے ایک پینٹنگ ملی جس میں کلنٹن کو ایک لباس میں دکھایا گیا ہے۔ اور جب ایپسٹین سے براہ راست کلنٹن کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ جی، اس نے اپنے 5ویں ترمیم کے حق کا استعمال کیا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکی قانون میں 5ویں ترمیم ہر شہری کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ کوئی ایسا بیان دینے سے انکار کر دے جو خود اسی کو کسی جرم میں پھنسا سکتا ہو۔ تو سادہ لفظوں میں اس نے چپ سادھ لی۔ سادہ لفظوں میں اس نے یہ کہہ کر چپ سادھ لی کہ اس کا جواب خود اس کے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ذرائع بار بار واضح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی متاثرہ لڑکی نے عوامی سطح پر کلنٹن پر کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ الزامات اور تعلقات کی نوعیت میں فرق ہے۔ کلنٹن کا نام ایپسٹین کے قریب ترین حلقے میں ضرور آتا ہے، لیکن ان پر براہ راست کسی جرم میں ملوث ہونے کا الزام کم از کم اب تک سامنے نہیں آیا۔ کلنٹن کا معاملہ یہ دکھاتا ہے کہ ایپسٹین کی رسائی امریکی سیاست کی چوٹی تک تھی، لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا اثر صرف بحر اوقیانوس کے ایک طرف تھا تو ایسا نہیں ہے۔
یہ جال سمندر پار برطانیہ کے شاہی محل کی دیواروں تک پہنچا ہوا تھا اور اس کا مرکز تھے شہزادہ اینڈریو۔ بلا شبہ پرنس اینڈریو یا اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونسر وہ اس کہانی کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہیں۔ ان سے تو ان کے شاہی خطابات بھی واپس لے لیے گئے تھے، ہے نا؟ جی بالکل، اسی سکینڈل کی وجہ سے ورجینیا جوفرے نامی ایک متاثرہ نے ان پر جنسی زیادتی کا بہت سنگین الزام لگایا۔ اور ان کے خلاف صرف بیانات ہی نہیں ہیں بلکہ ثبوت بھی موجود ہے۔ جی، فائلز میں ایسی تصاویر بھی ہیں جن میں وہ نامعلوم خواتین کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں نظر آتے، اور ای میل سے تو معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ اچھا؟ ایک ای میل میں ایپسٹین اینڈریو کو ایک 26 سالہ روسی خاتون سے ملوانے کی پیشکش کرتا ہے۔ جواب میں شہزادہ اینڈریو ایپسٹین کو بکنگھم پیلس میں کھانے پر مدعو کرتے ہیں۔ یہ ان کے تعلقات کی گہرائی دکھاتا ہے۔ لیکن جو سب سے چونکا دینے والا الزام ہے وہ تو قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، سب سے سنگین الزام یہ ہے کہ پرنس اینڈریو نے بطور برطانوی تجارتی سفیر افغانستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے متعلق خفیہ سرکاری معلومات ایپسٹین کے ساتھ شیئر کی۔ یہ تو ذاتی دوستی سے بہت آگے کی بات ہے۔ بہت آگے۔ یہ ایک ریاست کے رازوں کو ایک نجی شخص کے ساتھ بانٹنے کا معاملہ ہے جس کے نتائج بہت دور رس ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف سیاست اور شاہی خاندان کے ستون تھے، لیکن یہ جال صرف وہیں تک محدود نہیں تھا۔ ایپسٹین نے اپنی رسائی جدید دور کی شاہی تک بھی بڑھا رکھی تھی، یعنی ٹیکنالوجی کی دنیا کے بے تاج بادشاہوں تک۔ اور یہاں جو کچھ سامنے آیا وہ شاید اور بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ جی، کیونکہ یہاں عوامی امیج اور نجی حقیقت میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ایلون مسک کو ہی لے لیں۔ ہاں، ان کا نام دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ ای میلز میں مسک اور ایپسٹین کے درمیان 2012 میں ایپسٹین کے بدنام زمانہ جزیرے پر جانے کے بارے میں گفتگو موجود ہے۔ اور وہ ای میل تو بہت ہی واضح ہے جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جزیرے پر سب سے زیادہ وائلڈ پارٹی کس دن ہوگی؟ بالکل، اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ مسک نے عوامی طور پر ہمیشہ یہی کہا ہے کہ انہوں نے جزیرے پر جانے کی ہر دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ دستاویزات ان کے عوامی موقف اور ان کی نجی خط و خطابت کے درمیان ایک بہت بڑا تضاد سامنے لاتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کبھی گئے نہیں تو اتنی دلچسپی کیوں ظاہر کر رہے تھے؟ یہی تو سوال ہے۔ اب آتے ہیں بل گیٹس پر۔ اچھا، بل گیٹس کا نام اس فہرست میں دیکھ کر تو بہت سے لوگ حیران ہوئے ہوں گے۔ ان کی تو ایک صاف ستھری انسان دوست شخصیت ہے۔ دستاویزات ان کا نام اس معاملے سے کیسے جوڑتی ہیں؟ بل گیٹس کا معاملہ بہت ہی عجیب اور پیچیدہ ہے۔ دیکھیں، دستاویزات میں کچھ ایسے الزامات ہیں جو ایپسٹین نے خود کو بھیجی گئی ای میلز میں لکھے تھے۔ ایک منٹ، یہ الزامات ایپسٹین نے خود کو ای میل کیے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، اور یہی اس معاملے کو فیسنیٹنگ بناتا ہے۔ یہ اس کا ایک حربہ لگتا ہے۔ ان ای میلز میں ایپسٹین نے دعویٰ کیا کہ گیٹس کے روسی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے انہیں ایک جنسی بیماری ہوئی اور انہوں نے اپنی سابقہ اہلیہ کو بھی خفیہ طور پر اینٹی بائیوٹکس دینے کی کوشش کی۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ جی، اور بل گیٹس کے ترجمان نے ان دعووں کو مضحکہ خیز اور مکمل طور پر جھوٹا کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایپسٹین کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ گیٹس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار نہیں رکھ سکا۔ تو اس سے ہمیں ایپسٹین کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ آتا ہے۔ وہ صرف ایک مجرم نہیں تھا، وہ ایک طرح کا انفارمیشن بروکر تھا۔ بالکل، وہ لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا تھا، چاہے وہ سچی ہوں یا جھوٹی، تاکہ بعد میں اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے، بلیک میلنگ کے لیے یا بدنام کرنے کے لیے۔ یعنی اس کے نیٹ ورک کا اصل ایندھن پیسہ نہیں بلکہ راز تھے۔ پیسہ اور پارٹیاں تو صرف لوگوں کو قریب لانے کا طریقہ تھی۔ اصل طاقت ان رازوں میں تھی جو وہ جمع کر رہا تھا، تاکہ وہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ معاملہ صرف چند امیر لوگوں کی ذاتی زندگیوں سے کہیں بڑا ہے۔ اس کے بین الاقوامی اور انٹیلیجنس سے جڑے پہلو بھی ہیں۔ کیا اسرائیلی ایجنسی موساد کا واقعی کوئی تعلق ہے؟ یہ اس کہانی کا ایک اور چونکا دینے والا پہلو ہے۔ ایک ای میل میں ایپسٹین نے خود یہ قیاس آرائی کی کہ گھسلین میکسویل کے والد رابرٹ میکسویل موساد کے جاسوس تھے۔ اچھا، اور یہ کہ انہیں اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ انہوں نے ایجنسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا اس کی کوئی تصدیق ہے؟ بالکل نہیں، یہ مکمل طور پر غیر مصدقہ ہے۔ لیکن اہم بات یہ نہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ ایپسٹین خود اس سطح پر سوچ رہا تھا اور اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔
تو یہ کہانی میں جاسوسی اور بین الاقوامی سازش کی ایک اور تہہ کا اضافہ کرتا ہے نا؟ جی، اور سوال اٹھاتا ہے کہ اس نیٹ ورک کی اصل گہرائی کتنی تھی؟ کیا یہ صرف جرائم کا ایک گروہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ اور اس کے بین الاقوامی سیاسی روابط صرف قیاس آرائیوں تک محدود نہیں تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نام بھی ان دستاویزات میں سامنے آیا ہے۔ جی، لیکن ایک بہت مختلف حوالے سے، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ صحیح۔ دستاویزات سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھارتی تاجر انل امبانی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے امریکہ کے سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ سے ملاقاتیں کروانے کے لیے ایپسٹین کی مدد مانگی تھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایپسٹین صرف امیر دوستوں کو پارٹیاں دینے والا شخص نہیں تھا، بلکہ وہ اعلیٰ سطح پر ایک سیاسی دلال کا کردار بھی ادا کر رہا تھا، جس کی رسائی دنیا بھر کی حکومتوں تک تھی۔ بالکل، وہ ایک ایسا شخص تھا جسے لوگ عالمی سطح پر اپنے کام نکلوانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اسی بین الاقوامی رسائی کی وجہ سے اس کے اثرات بھی عالمی سطح پر نظر آ رہے ہیں۔ جیسے کہ ان فائلوں کے سامنے آنے کے بعد پولینڈ میں باقاعدہ تحقیقات شروع کی گئیں۔ کس بنیاد پر؟ اس خدشے کی بنیاد پر کہ شاید ایپسٹین کا نیٹ ورک روسی انٹیلیجنس کے لیے ایک ہونی ٹریپ کے طور پر کام کر رہا تھا، یعنی مغربی رہنماؤں کو قابل اعتراض حالات میں پھنسا کر ان کے خلاف مواد اکٹھا کرنا۔ کمپرومائٹ جسے کہتے ہیں۔ جی، جسے روسی زبان میں کمپرومائٹ کہتے ہیں، تاکہ بعد میں انہیں بلیک میل کیا جا سکے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ معاملہ اب صرف جنسی زحام کا نہیں رہا، بلکہ ممکنہ طور پر بین الاقوامی جاسوسی اور قومی سلامتی کا بھی بن چکا ہے۔ آنکھوں صفحات ہیں، درجنوں نام ہیں، اور بین الاقوامی سازشوں کی کہانیاں ہیں۔ ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بڑی تصویر کیا ابھرتی ہے؟ بڑی تصویر صرف چند برے لوگوں کی نہیں، بلکہ ایک خراب نظام کی ہے، ایک ایسا نظام جس نے ان لوگوں کو دہائیوں تک تحفظ فراہم کیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ 2008 کی سویٹ ہارٹ پلی ڈیل ہے نا؟ بالکل، وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ سویٹ ہارٹ ڈیل کیا تھی؟ اسے آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ یہ ایک ایسی عدالتی ڈیل تھی جو حیران کن حد تک نرم تھی۔ ایپسٹین پر سنگین وفاقی الزامات تھے جن پر اسے عمر قید ہو سکتی تھی، لیکن اس ڈیل کے تحت اسے صرف 13 ماہ کی قید ہوئی۔ صرف 13 ماہ؟ جی، جس میں سے زیادہ تر وقت بھی وہ جیل سے باہر اپنے دفتر میں گزارتا تھا۔ یہ ایک ایسی ڈیل تھی جس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو مستقبل کی تمام تحقیقات سے بھی ایک طرح سے تحفظ دے دیا۔ یہ طاقت اور اثر و رسوخ کے ذریعے انصاف خریدنے کی ایک کھلی مثال تھی۔ اور جو فائلیں اب جاری ہوئی ہیں ان میں بھی شفافیت کے مسائل نظر آتے ہیں۔ بہت سے ناموں کو کالا کر دیا گیا ہے، کچھ فائلیں غائب ہیں۔ بالکل، اور یہی چیز عوام کے اداروں پر عدم اعتماد کو مزید گہرا کرتی ہے۔ جب انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو لوگ نظام پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ذرائع میں کچھ چینی ماہرین کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جن کا کہنا ہے کہ یہ کیس امریکی عدالتی نظام میں ایک ساختی خامی کو ظاہر کرتا ہے، جہاں امیر اور مراعات یافتہ طبقے کے لیے انصاف ایک سودے بازی کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ تو کیا ان فائلوں کے جاری ہونے کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے، یا یہ صرف ایک شور ہے جس میں اصل بات کہیں کھو گئی ہے؟ کیا کوئی احتساب ہوا ہے؟ نہیں، یہ اجرا بے نتیجہ نہیں رہا۔ اس کے ٹھوس نتائج نکلے ہیں۔ سلوواکیہ کے قومی سلامتی کے مشیر کو استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ ان کا نام ایپسٹین کے فلائٹ لاگز میں تھا۔ اچھا۔ ناروے میں تحقیقات کا آغاز ہوا ہے اور پرنس اینڈریو پر دباؤ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شفافیت چاہے کتنی ہی تاخیر سے کیوں نہ آئے، تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ امریکی کانگریس کی ہاؤس اوورسائٹ کمیٹی اب بھی گواہیاں لے رہی ہے۔ اور اب توجہ کس بات پر ہے؟ اب توجہ اس بات سے ہٹ رہی ہے کہ لسٹ میں کون تھا، اور اس پر مرکوز ہو رہی ہے کہ اس نیٹ ورک کو چلنے میں مدد کس نے دی۔ ایپسٹین کی جائیداد کو چلانے والے کلیدی افراد جیسے اس کے وکیل ڈیرن انڈائک اور اکاؤنٹنٹ رچرڈ کان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ یعنی اب سوال صرف استعمال ہونے والوں کا نہیں بلکہ سہولت کاروں کا ہے، وہ مالیاتی اور قانونی نظام جس نے یہ سب ممکن بنایا۔ بالکل، سوال اب ان بینکوں، قانون کی فرموں اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے دہائیوں تک آنکھیں بند رکھیں اور اس مجرمانہ نیٹ ورک کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ اصلی احتساب تب ہوگا جب اس پورے ڈھانچے کو جواب دہ بنایا جائے گا۔
تو آج ہم نے ایک ایسے نیٹ ورک کی گہرائیوں کو دیکھا جو سیاست، ٹیکنالوجی، فنانس اور شاہی خاندانوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک ایسا جال جسے دہائیوں تک اثر و رسوخ، قانونی خامیوں اور ایک ملی بھگت پر مبنی نظام نے تحفظ فراہم کیا۔ جی، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ابھی بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ دستاویزات ایک بہت اہم بحث کو جنم دیتی ہیں۔ کیا لاکھوں غیر تصدیق شدہ، ترمیم شدہ اور بعض اوقات جھوٹے صفحات کا اجرا واقعی شفافیت کے مقصد کو پورا کرتا ہے، یا اس سے سازشوں کا ایک ایسا دھندلکا پیدا ہوتا ہے جس میں حقیقی احتساب کا راستہ کھو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ فائلیں طاقتور لوگوں کا ایک نیٹ ورک تو دکھاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک ایسے نظام کی جدوجہد کو بھی ظاہر کرتی ہیں جو واضح انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہے اور عوام کو اس شور میں سے سچائی تلاش کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ انصاف کیسا نظر آتا ہے جب ثبوت خود ایک بھول بھلیا ہوں؟